بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ بن خویلد الاسدی کے بقیہ واقعات۔ وفد کو واپس گئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ خیال سر شام مدینہ منورہ پر آ چڑھا۔ غنیم کے سپاہی رات کے وقت عنقاب مدینہ پر چڑھائے۔ وہاں مسلمان مجاہد موجود تھے، انہوں نے مزاحمت کی۔ جب امیر المومنین کو اس حملہ کی اطلاع ہوئی تو آپ اہل مسجد کو آبکش اونٹوں پر سوار کر کے غنیم کے مقابلہ پر آئے اور شکست دے کر ذی حصوں کے مقام تک ان کا تعاقب کیا۔ خیال اپنی کچھ فوج ذی حصوں میں اس غر سے چھوڑایا تھا کہ باوقت ضرورت اس سے مدد لے گا۔ ذی حصوں میں خیال کی وہ محفوظ فوج امیر المومنین کے مقابلے میں نکل پڑی۔ ان لوگوں نے برآمد ہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے خالی مشقیں کہ جن میں ہوا بھر کر ان کے منہ رسیوں سے مضبوط باندھ رکھے تھے زمین پر لڑکا دیں۔ اس سے وہ اونٹ جن پر مسلمان مجاہد سوار تھے بھڑک گئے اور وہ اپنے اپنے سواروں کو لیے ایسے بے اوسان ہو کر بھاگے کہ مدینہ ہی میں آدم لیا۔ اس واقعے سے کسی مسلمان کو تو چشم زخم نہ پہنچا، مگر آدھا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی ہوا بگڑ چکی ہے۔ اب امیر المومنین وقت سحر تک مسلمانوں کو لڑائی کے لیے آراستہ کرتے رہے اور صبح صادق سے پہلے پیادہ پا دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ حریف کو مجاہدین اسلام کے پہنچنے کی اس وقت خبر ہوئی جب مسلمان اس ٹیلے پر پہنچ گئے جہاں مرتدین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کفار کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ اس اچانک حملے سے آدھا بے حواس ہو گئے۔ مجاہدین ملت نے کفار کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تختہ مشق بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بقیہ دشمن طلوع سے قبل ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیت کر دشمن کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ ذی القصہ سے بھی آگے تک بھگا کر ایک مقام پر قیام کیا۔ اب امیر المومنین ابوبکر صدیق نعمان بن مقرن کو کچھ آدمی دے کر خود وہاں سے مراجعت فرمائے مدینہ ہوئے۔ یہ کامیابی حضرت خلافت مآب کی سب سے پہلی فتح تھی، اور اصل یہ ہے کہ امیر المومنین کی شجاعت، پاک نفسی اور قوت ربانی کے جذبے نے آشوب ایام کو فتح سے بدل دی، ورنہ مسلمانوں کی جمعیت اتنی قلیل تھی کہ وہ اعداء کے مقابلے میں کسی طرح عہدہ بر آنا ہو سکتے تھے۔ اور یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ صحابہ کرام قدوسیوں کی ایک ایسی جانثار جماعت تھی جس نے خون کے رشتوں کو ایمان اور اخوت اسلامی کے پاک رشتہ پر قربان کر دیا تھا، اس لیے ان سے پیش پانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کوئی بس نہ چلتا تھا۔ آخر اپنے جوش انتقام کو تسکین دینے کے لیے بنی عبس اور زہیان نے اپنے اپنے قبائل کے مسلمانوں کو پکڑ کر شہید کر ڈالا۔ جب اس سانحہ کی اطلاع مدینہ منورہ پہنچی تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ جتنے مشرکوں نے مسلمانوں کو تہ و تیغ کیا ہے، میں بھی اتنے بلکہ ان سے بھی زیادہ کافروں کو خاک و خون میں تڑپائے بغیر چین نہ لوں گا۔ امیر المؤمنین نے ابن زید کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب و خلیفہ مقرر کیا اور جو لشکر حضرت اسامہ کے ہمرکاب کیا تھا اسے بھی دارالخلافہ میں چھوڑا تاکہ مجاہدین خود اور ان کی سواریاں چند روز تک سستا لیں، اور خود اپنی تقلیل کی جمعیت کو لے کر کوچ کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے بہتری منتیں کیں اور قسمیں دیں کہ آپ خود مشکلات جہاد گوارہ نہ فرمائیں، مگر آپ نے ایک نہ سنی اور فرمایا کہ میں اس مہم کو بنفس نفیس اس لیے انجام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر تمہارے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ معزن ہو۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق اب اعداء کی سرکوبی کے لیے ذی حصہ اور ذی قصہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے منزل بمنزل جا کر مقام میں ابرک میں ڈیرے ڈالے اور حرب و قتال کی تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ محمدیوں کو دیکھ کر اعداء پر عالم مدہوشی طاری ہو گیا۔ امیر المومنین نے میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے اور جیش محدین نے دھاوے کر کر کے سرزمین ارتداد میں بھونچال ڈال دیے۔ اس رزم و پیکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی بکر نے میدان سطح سے بھاگ کر اور نہایت عجلت کے ساتھ اہل و عیال کو ساتھ لے طلحہ کے پاس جا پناہ لی اور ان کی چراگاہوں میں مسلمانوں کے جانور چرنے لگے۔ اس شاندار فتح کے بعد بعض صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اب آپ جلد مستقر خلافت کی طرف رجوع فرمائیں، کیونکہ خوف ہے کہ مبادا منافق لوگ دارالخلافہ میں کوئی تازہ فتنہ کھڑا کر دیں۔ اس لیے آپ نے مدینہ منورہ کو عود فرمایا۔ جب حضرت اسامہ کے مراجعت فرما لشکر نے تھوڑے دن تک آرام کر لیا تو اتنے میں زر زکوٰۃ کے پہنچنے سے بیت المال میں مال و زر کی اتنی فراوانی ہو گئی کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی بہت سا زر نقد بچ گیا۔ اب امیر المؤمنین نے تمام فوج کو 11 دستوں میں منقسم فرمایا۔ پہلا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کو دیا اور انہیں طلحہ کی سرکوبی پر مامور فرمایا اور حکم دیا کہ طلحہ کی مہم سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ کے طرز عمل کا مطالعہ کرو، اگر وہ سرکشی پر آمادہ نظر آئے تو بطاح جا کر اس کی گوشمال کرو۔
दूसरा झंडा हजरत इक्रिमा बिन अबू जहल को देकर मुसैलिमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना फरमाया। जब कबीला गुतफान और बनु असद ने तुलैहा की पैरवी इख्तियार की थी, तो इनकी देखा देखी हातिम ताई के ख़ानदान बनी तय ने भी अपनी किस्मत तुलैहा से वाबस्ता कर दी थी। चूँकि कबीला तय की गोशमाली भी बाकी थी, इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अदी बिन हातिम ताई को, जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उनके कबीला तय की जानिब रवाना फरमाया। गर्ज हर एक दस्ता फौज पर एक एक वाली मुकर्रर रहा। जब सब लश्कर मुरतब हो गए तो सब 11 अमीर अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। अमीरुल मोमिनीन ने हर एक अमीर को पंदो नसाए करके हर एक से उन पर अमल दरामद करने का अहद लिया और तमाम मुर्तदीन के नाम, ख्वाह वो किसी कबीला और मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, एक ही फरमान तहरीर फरमाया, जिसमें इस बात की तहरीक थी कि वो तौबा करके फिर इस्लाम की तरफ रुजू करें, वरना अंजाम हलाकत के सिवा और कुछ ना होगा। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अदी बिन हातिम ताई को हज़रत खालिद बिन वलीद की रवानगी से पेशतर ही उनके कबीला तय की जानिब रवाना फरमा दिया था और हज़रत खालिद बिन वलीद को तुलैहा के मुकाबले में अदी बिन हातिम के पीछे भेजकर हुक्म दिया था कि वो जंगी कार्रवाई बनी तय ही से शुरू करें। उनसे फरागत हासिल करके बुज़ाखा की जानिब, जो तुलैहा का लश्कर था, तरको-ताज़ करें। इस मकाम पर यह बता देना भी ज़रूरी है कि जब अब्स और ज़ुबियान ने ताब ना लाकर अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले से राह फ़रार इख्तियार की थी, तो उस वक्त वो बुज़ाखा के मकाम पर तुलैहा के पास चले गए थे, जो सुमेरा से निकलकर बुज़ाखा में ठहरा हुआ था। उस वक्त तुलैहा ने बनी तय के बतून जजीला और गौस के पास आदमी भेजे कि वो आकर उससे मुल्हिक हो जाएं। चुनाचे वो लोग तुलैहा के लश्कर में शामिल हो गए थे। जब हज़रत अदी बिन हातिम ताई अपने कबीले तय में पहुँचे तो उन्हें इस्लाम की दावत दी और इन्हिराफ वर्जी और सरकशी के अवाक़िब से मुतनब्बह किया। इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर भी बनी तय के सर पर पहुँच चुका था। बनु तय ने सर झुका दिया और हज़रत अदी से इस्तिदा की कि आप खालिद बिन वलीद के पास जाकर उन्हें यहाँ से पीछे हटने को कहें, ताकि हम तुलैहा के लश्कर की फ़ौज से किनारा कशी इख्तियार करना चाहें तो तुलैहा हमें जिंदा छोड़ दे। अदी हज़रत खालिद के पास गए और उनसे कबीले तय की ख्वाहिश का इजहार किया। हज़रत खालिद ने अपना लश्कर दूर पीछे हटा लिया। अब बनु तय ने अपने उन भाइयों के पास आदमी भेजे जो तुलैहा की फ़ौज में शामिल थे और उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। फिर बनी तय मुसलमान होकर हज़रत खालिद के पास चले आए। बनी तय के कबूल इस्लाम के बाद हज़रत खालिद ने कबीला जजीला पर लश्कर कशी का अज़्म फरमाया। हज़रत अदी ने कहा, ज़रा ठहरिए, एक दफ़ा जाकर इफ़ाम व तफ़हीम का फ़र्ज़ दोबारा अदा कर लूँ। अदी उनके पास पहुँचे और इस्लाम के एहसान और कुफ्र के ग़ज़ा बयान करके उन्हें दावत इस्लाम दी। उन्होंने इस दावत को कबूल किया और सब मुसलमान हो गए। अदी ने वहाँ से आकर हज़रत खालिद को ये मुजदा सुनाया। जदीला वालों के कबूल हक़ की इस्तेदाद की दाद देनी चाहिए कि वो न सिर्फ इस्लाम लाकर सादत दारैन के सरमायादार हैं, बल्कि उनके 1000 सवार भी जिहाद की नीयत से लश्कर इस्लाम में आ दाखिल हुए। अब हज़रत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने उकाशा बिन महसन और साबित बिन अरकम को कुछ फ़ौज देकर तुलैहा की तरफ रवाना फरमाया। तुलैहा ने उनके मुकाबला में अपने भाई खय्याल को भेजा। एक झड़प हुई जिसमें उकाशा ने खय्याल के नक्शे वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। जब खय्याल के मारे जाने की खबर तुलैहा को पहुंची तो वो खुद फ़ौज को हरकत देकर उकाशा के मुकाबला को निकला और अपने भाई सलमा को भी साथ लिया। इस मार्का में तुलैहा ने उकाशा को और सलमा ने साबित को शहीद कर दिया और फिर दोनों अपने अपने मुस्तकिर को लौट गए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज को लिए आगे बढ़े तो ये मुतवहिश खबर मिली कि उकाशा और साबित दोनों मैदान जांसितान की नज़र हुए। मुसलमानों को इन दोनों हजरात के कत्ल का बड़ा कलक हुआ। चूँकि इस हादसा से लश्कर इस्लाम में किसी हद तक बददिली फैल गई थी, हज़रत खालिद ने फ़ौरन नबर्द आज़मा होना खिलाफ मसलहत समझा, बल्कि वहीं ठहर कर अपने लश्कर की तजहीज़ व तरतीब में मसरूफ़ रहे। इस सिलसिला में कबीला बनी तय से, जो मुसलमान हो चुके थे, कुमक भी तलब की। बनी तय ने, जो अदी बिन हातिम ताई के हम कौम थे, जवाब दिया कि बनी कैस के मुकाबिल के लिए तो हम काफ़ी हैं और उनसे ज़रूर मार्का आरा होंगे, मगर बनी असद जो तुलैहा के साथ हैं वो हमारे हलीफ हैं, हम उनसे किसी तरह जंग आज़मा नहीं हो सकते। हज़रत खालिद ने कहा, बेहतर है, तुम जिस फरीक से चाहो मुकाबला कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी और इख्तियार पर छोड़ता हूँ। लेकिन हज़रत अदी ने अपनी कौम का ये उज़्र कबूल ना किया और कहने लगे
کہ اگر یہ لشکر ان لوگوں کے مقابلہ پر آ جائیں جو قریب کے رشتہ دار ہیں تو میں اپنے قریب ہی کے رشتہ داروں پر جہاد کروں گا۔ میں تمہارے حلف معاہدہ کی بنا پر بنی اسد کے جہاد سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد نے جو ہر بات کی تہہ کو پہنچتے تھے اور سپہ سالار ہونے کے ساتھ ہی انتہا درجے کے مدیر اور عالی حوصلہ بھی تھے، حضرت عدی سے فرمایا، کسی فریق سے بھی لڑو، جہاد دونوں قبیلوں پر ہوگا۔ آپ جس فریق سے بھی مبارزہ خواہ ہوں اس سے مقابلہ کرو۔ اب خالد نے طلحہ کے خلاف جنگ آزما ہونے کی تیاریاں کر کے اس کے لشکر گاہ کا رخ کیا۔ بزاخہ کے مقام پر فریقین میں مٹ بھیڑ ہوئی۔ اس وقت بنی عامر وہیں قریب بیٹھے اس بات کے منتظر تھے کہ کس فریق کو فتح ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جس فریق کا پلہ بھاری ہوگا اپنی قسمت اس کے دامن دولت سے وابستہ کر دیں گے۔ اس وقت بنی غزارہ کا سردار یانیہ بن حسن اپنی قوم کے ساتھ 100 آدمی لیے طلحہ کا حق کے رفاقت ادا کر رہا تھا۔ جب طلحہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت خیز آتش ہر پوری طرح شعلہ زن ہوئی تو طلحہ اپنے شیطانی القاء کے انتظار میں میدان کارزار کی ایک طرف چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا اور بولا، اب مجھ پر وہی نازل ہوگی۔ حضرت خالد نے اس شدت سے حملے کیے کہ لشکر کے منہ پھیر دیے۔ جب یانیہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ طلحہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کہ جبریل نے کوئی مزدہ فتح سنایا یا نہیں۔ طلحہ نے کہا، جبریل ہنوز تشریف نہیں لائے۔ یانیہ کہنے لگا، جبریل کب آئیں گے؟ اور بولا، واللہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری طاقت جواب دے رہی ہے اور بری طرح کچومر نکل رہا ہے۔ یانیہ لوٹ گیا اور میدان جنگ میں کمال شجاعت اور جان بازی سے لڑنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ طلحہ سے جا کر دریافت کرنے لگا کہ کہیے جبریل تشریف لائے یا نہیں۔ طلحہ نے کہا، ہاں جبریل آئے تھے۔ یانیہ نے دریافت کیا، پھر وہ کیا کہہ کر گئے؟ طلحہ نے کہا، جبریل رب جلیل کا یہ پیغام پہنچا گئے ہیں، تیرے لیے بھی شدت جنگ ایسی ہی ہوگی جیسی خالد کے لیے ہے، اور ایک معاملہ ایسا گزرے گا کہ تو اسے کبھی فراموش نہ کرے گا۔ یانیہ کو یہ سن کر اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ یہ شخص کاذب اور خانہ ساز نبی ہے۔ آخر میدان جنگ میں آ کر اپنے آدمیوں سے کہنے لگا کہ طلحہ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ طلحہ اور اس کے پیرووں پر ایک ایسا حادثہ گزرے گا جو کبھی فراموش نہ ہوگا، یعنی ہم لوگ ذلت آفرین شکست کھائیں گے۔ اس لیے اے بنی فزارہ، مفت میں اپنی جانیں برباد نہ کرو اور اپنے گھروں کو لوٹ چلو، کیونکہ طلحہ دجال کذاب ہے۔ وہ لوگ سنتے ہی میدان جان سے تاں سے منہ موڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ طلحہ کے دوسرے پیرووں نے بھی فرار کو رزم پیکار پر ترجیح دی۔ ہر غرض طلحہ کو فیصلہ کن ہزیمت ہوئی۔ اس ہزیمت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امیدیں اور آرزوئیں خاک میں مل گئیں اور اس کی بساط نبوت ہمیشہ کے لیے الٹ گئی۔ طلحہ نے ایک گھوڑا اپنے لیے اور ایک اونٹنی اپنی بیوی نوار کے واسطے پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ جب مسلمان سوار طلحہ کو گرفتار کرنے کے قصد سے بڑھے تو وہ جھٹ گھوڑے پر سوار ہوا اور بیوی کو ساتھ لے بڑی تیزی سے بھاگا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گیا۔ بھاگتے وقت بنی فزارہ سے کہہ گیا کہ جس کسی سے ممکن ہو وہ بھی اسی طرح اپنے اہل و عیال کو لے کر اڑ جائے۔ یہاں سے وہ شام کی طرف گیا اور قبیلہ کلب میں جا کر رہنے لگا۔ طلحہ کی ہزیمت و فرار کے بعد یانیہ بن حسن گرفتار ہو گیا۔ وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس لایا گیا۔ جب مدینے کے بچوں نے اسے دیکھا کہ مشکیں بندی ہوئی ہیں اور مرتد ہونے سے پہلے وہ اس کی بڑی عزت و اکرام دیکھ چکے تھے تو کہنے لگے کہ اے دشمن خدا، تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، یہ کیا غضب کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان کب ہوا تھا جو بعد کو مرتد ہوا؟ امیر المومنین نے اس کی جان بخشی فرما دی۔ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن چونکہ اس نے یقین دلایا کہ وہ شروع ہی سے مسلمان نہیں تھا اس لیے بچ گیا۔ طلحہ کا ایک اور رفیق کار بھی گرفتار ہوا تھا جو طلحہ کا محرم راز تھا۔ حضرت خالد نے اس سے پوچھا کہ طلحہ اپنی نبوت کی کیا کیا باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا، اس کے کلام وحی میں سے یہ بھی تھا، والحمام والیمام السر والسوام قد زمانہ قبلکم بالحوام لیبلغنا ملکنا العراق والشام۔ قسم ہے اہلی پرندوں، جنگلی پرندوں اور ترمتی کی جو خشک زمین میں رہتی ہے، کہ زمانے ماضی میں سالہ سال سے یہ قرار پا چکا ہے کہ ہمارا ملک عراق اور شام تک وسیع پذیر ہوگا۔ اس جنگ میں یانیہ کا کوئی آدمی قید نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے حریم کی حفاظت کر لی تھی۔ چونکہ باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس لیے ہر قسم کے آفات سے ممون رہے۔ گو مسلمانوں کو اس معرکے میں دشمن کے زیر ہو جانے کی وجہ سے کوئی مال غنیمت نہ ملا،
لیکن ان کے قبول اسلام کی کامیابی 1000 غنیمتوں سے بہتر تھی۔ اس کے بعد بنی اسد اور غطفان خلت اسلام سے مشرف ہوئے تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر امیر المومنین عمر کے عہد حکومت میں شام سے حج کو آیا اور مدینے پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے ان من گھڑت الفاظ کو وحی الہی سے تعبیر کر کے خدا پر افترا کیا کہ خدائے برتر تمہارے منہوں کے خاک پر رگڑنے سے مستغنی ہے اور تمہاری پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاز ہے اور جھاگ دودھ کے اوپر ہی رہتا ہے۔ طلحہ نے کہا، امیر المومنین، یہ بھی کفر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا جسے اسلام نے بالکل مدوم کر دیا، پس اب مجھ پر ان باتوں کا کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین عمر خاموش ہو گئے۔ جب طلحہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوبارہ اسلام قبول کیا تو اس کی توبہ کو خلیفہ وقت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ وہ بعد میں اسلامی لشکروں میں شامل ہو گیا اور فارس یعنی ایران کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ طلحہ ایک وقت میں جھوٹا نبی تھا، لیکن توبہ کے بعد ایک مجاہد کے طور پر پہچانا گیا اور اسلام کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے جہاں ایک مدعی نبوت نے بعد میں توبہ کی اور اسلام کی خدمت میں واپس آیا۔ سامعین سے گزارش ہے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری معلومات پر مبنی ویڈیو اسی طرح آپ کو پہنچتی رہے۔